70% عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی۔ تو اللہ کا واسطہ بھائیو بہنوں، اس نماز کو ایسا ہاتھ میں پکڑو، ایسا پلے باندھو کہ پھر موت پر چھوٹے، موت سے پہلے نہ چھوٹے۔ معاذہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا ایک بڑی عابدہ خاتون تھیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ پھر ہنسنے لگی۔ تو کسی نے پوچھا روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ تو فرمانے لگی روئی تو اس بات پر ہوں کہ آج کے بعد نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی۔ نماز بھی گئی، آج روزہ بھی گیا۔ زندگی تھی تو نماز پڑھتے تھے، زندگی تھی تو روزے رکھتے تھے، آج نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، اس کی جدائی پہ رو رہی ہوں۔ میں نے کہا ہنسی کیوں ہو؟ کہ وہ میرے صحن میں میاں کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے خامن تھے صلۃ بن اشیم، جو 20 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور 20 سال انہوں نے بیوگی کے کاٹے، اور اس طرح کاٹے کہ رات آتی تو کہتی معاذہ آج آخری رات ہے، کل سورج نہیں تو نے دیکھنا، اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ اس طرح 20 سال گزارے کہ بستر پہ وہ عورت نہیں سوئی۔ تو کہنے لگے ہنسی کیوں ہو؟ کہ وہ سامنے میرے میاں نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آیا ہوں، تو اس پر امید لگ گئی ہے کہ بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو ہم ساری رات نہ جاگیں، سارا دن نہ نفل پڑھیں، فرائض کو تو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، فرض نماز تو نہ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں، کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے۔ بہت سے مرد قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بہت سی عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اس کو سیکھا جائے، ایک ایک حرف سیکھیں، انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا سارا قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ قرآن ہی نہ پڑھا تو زندگی میں اور پڑھنا کیا ہے؟ جو رہبری کی کتاب ہے اس کا ہی پتہ نہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، عورتوں کو کیا کہہ رہا ہے، مردوں کو کیا کہہ رہا ہے، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس زندگی سے ہم نے کیا حاصل کیا جس میں اپنی رہبر کتاب سے بھی کوئی روشنی نہ لے سکے؟ جو عورتیں پڑھی ہوئی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھ لیا کریں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھ لیا کریں، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو آہستہ 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 ایک وقت آئے گا سارا قرآن نظروں سے گزر جائے گا، بہت سی بصیرت کھل جائے گی۔ رمضان سے متعلق ایک بات ہے کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے مالداروں پر۔ عام طور پر لوگوں کو ایک بات کا پتہ نہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ عمل کرنے والے عمل کر کے اپنا اجر بڑھا لیں۔ ہمارے ہاں صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس پر گندم پر، گندم آدھا سیر، 2 سیر گندم، 2 سیر گندم، 15 روپے 20 روپے صدقہ فطر۔ میں آج آپ کو آپ کے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں جس پر آپ کو اجر بھی زیادہ مل سکتا ہے، سنت کا بھی اجر ملے گا، فطر کا بھی اجر ملے گا، غریب کی دعا ملے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ فطر ادا فرمایا کرتے تھے وہ گندم کا نہیں ہوتا تھا، آپ ایک سا 3.5 سیر کو کہتے ہیں، 3.5 سیر کا ایک سا ہوتا ہے، آپ 3.5 سیر کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے۔ تو 3.5 سیر 3 کلو سمجھ لیں، آج کل کلو ہیں، تو 3 کلو کشمش، آج کل 1 کلو اچھی کشمش 140 روپے کلو ہے۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر جو 20 روپے بنتا تھا گندم کے لحاظ سے، وہ ایک دم 400 روپے کا اس میں اضافہ ہو گیا، اور ایک آدمی کا صدقہ فطر 420 روپے بن گیا۔ 20 روپے سے بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس میں شوق دکھائیں، آگے بڑھ کے خرچ کریں، تو وہ 20 روپے والا صدقہ فطر دینے کی بجائے اپنے نبی والا صدقہ فطر ادا کریں تو ان کے پیسے بھی زیادہ گئے، اجر بڑھا، سنت ادا ہوئی، اجر بڑھا۔ 400 روپے کسی کو پکڑا ہوگا 420 روپے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور کم از کم 100 روپے کلو تو ہے ہی کشمش، تو اگر 420 والی بڑھیا کے مطابق نہیں دے سکتے تو جو عام درجے کی ہے 100 روپے کلو اس کے مطابق صدقہ فطر ادا فرمائیں تو بھی وہ 300 روپیہ بن جاتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہوں، میاں بیوی 2 بچے، تو 1200 روپیہ ایک گھر کا صدقہ فطر بنا، ویسے 80 روپے بنا۔ 80 روپے میں تو وہ بیچارہ عید کی سیویاں بھی نہیں کھا سکتا، اب 1200 روپے میں وہ 2 دن بڑی خوشی سے گزار سکتا ہے، 3 دن گزار سکتا ہے، آپ کو دعائیں دے گا ڈھیر و ڈھیر، ان دعاؤں سے جو کام بنے گا وہ 1000 روپے بچانے سے آپ کا کام نہیں بنے گا۔ پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا صدقہ فطر دیا کرتے تھے 3.5 سیر یعنی 3 کلو، تو 3 کلو کھجور بھی دی جائے تو وہ بھی 40-50 روپے 35 روپے کلو ہے، وہ بھی تقریباً 100 روپے ایک آدمی کا بنتا ہے۔ تو اس طرح ایک گھر سب سے کم افراد پر مشتمل، 2 میاں بیوی 2 بچے، تو ان کا بن جاتا ہے 400 روپے۔ تو کہاں 80 روپے، کہاں 400، کہاں 80 روپے، کہاں 1200۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں
جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں تو انشاءاللہ صدقہ فطر کا ثواب، اتباع سنت کا ثواب، زیادہ پیسے خرچ کرنے کا ثواب اور غریب کی دعائیں مفت میں ملیں گی۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر اپنے کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر اس کی بھی وسعت نہیں ہے تو یہ آخری درجہ ہے کہ گندم کے مطابق ادا کریں تو پھر وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن پہلا درجہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی بتا دیا، تیسرا بھی بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جو کرنا چاہے وہ کر لے۔ جتنا آگے بھیجیں گے وہ آپ کا ہے، جتنا پیچھے چھوڑیں گے وہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ کریں گے نا بھائی سارے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع مردوں کا عورتوں کا تیری بارگاہ میں تیرے مبارک مہینے میں جمع ہوا ہے اور ابھی ہم نے سب نے مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ اے زمین آسمان کے بادشاہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا جیسے تو نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے یا اللہ اسی طرح ہماری توبہ کو بھی تھام لے، اسے ٹوٹنے سے بچا لے۔ یا اللہ جیسے تو نے زمین آسمان کو ٹوٹنے پھٹنے سے بچایا ہوا ہے میرے مولا ہماری آج کی توبہ کو جو مردوں نے عورتوں نے مل کر کی ہے اسے ٹوٹنے سے بچا لے، اسے پھٹنے سے بچا لے۔ یا اللہ پہلے بھی کئی دفعہ توبہ کر چکے ہیں اور ہر دفعہ توڑ چکے ہیں۔ اے زمین آسمان کے اللہ، اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے مالک الملک، معصوم بچہ جیسے ہر کھلونا ہاتھ میں آتا ہے توڑ دیتا ہے، اسی طرح ہم نے ہزاروں دفعہ توبہ کی پھر ہزاروں دفعہ اس معصوم بچے کی طرف سے توڑ بیٹھے ہیں۔ آج پھر میرے مولا اس پاک مہینے میں تیرے دربار میں توبہ کی نیت کر کے آئے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اور تجھے سنا رہے ہیں کہ ہماری توبہ اے اللہ، یا اللہ ہماری اس توبہ کو آئندہ ٹوٹنے سے بچا لے، ہماری اس توبہ کو آئندہ ٹوٹنے سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تیرے محبوب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اے اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچا لے، ہمیں وہ پاکیزہ زندگی دے دے کہ جب ہم تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ وہ پاکیزہ زندگی مردوں عورتوں کو دے دے یا اللہ کہ جس پر میرے مولا تیرا سا تیرے محبوب کا سامنا ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوں۔ وہ خوشی خوشی سے ہمیں اپنے حوض کا پانی پلائے، اپنے سینے سے لگائے، اپنا دست شفقت ہمارے سر پر پھیرے، اپنے ساتھ ہمیں کھڑا کرنے کے لیے جگہ بنائے۔ ہم بڑے گندے ہیں مولا، بڑے گندے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے یا اللہ۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن تجھے دکھانے کو، لوگ تو بڑی بڑی نیکیاں لائیں گے، راتوں کا رونا لائیں گے، دن کی تڑپ لائیں گے، راتوں کی نمازیں لائیں گے، دن کے روزے لے کر آئیں گے۔ اے میرے مولا ہم تو خالی ہاتھ اور خالی دامن ہیں، راتوں کی غفلت ہے، دن کی قساوت ہے، راتوں کی غفلت ہے اور دن کا لہو و لعب ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے پاس صرف بے بسی ہے، صرف بے بسی ہے، ندامت ہے۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، اور یا اللہ اس سارے مجمع کی توبہ کو پختہ کر دے، قبول کر لے، مردوں کی بھی قبول کر لے، عورتوں کی بھی قبول کر لے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا دھارا جو غلط راہوں پہ چل گیا ہم تو اس سے بڑے دور ہو گئے میرے مولا۔ اے اللہ ہم بڑے ہی غریب ہیں، اے اللہ ہم بڑے فقیر ہیں، ہمیں ایک سجدہ تیری محبت کا نصیب نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے فقیر ہیں، ہم بڑے تنگ دست ہیں، ہمیں ایک رات بھی تیری محبت میں جاگنا نصیب نہیں میرے مولا۔ ہم بڑے فقیر ہیں، ہم قرآن کا ایک رکوع بھی تیری محبت میں ڈوب کے پڑھنے سے آج تک نا آشنا ہیں میرے مولا۔ ہم اس دل سے محروم ہیں جو کبھی تیرے لیے تڑپتا تھا، ہم ان آہوں سے محروم ہیں جو تیرے عشق میں کبھی نکلا کرتی تھیں۔ اے اللہ ہم اس بے قراری سے محروم ہیں جو تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں ہوا کرتی تھیں۔ اے اللہ ہم اس اطاعت سے محروم ہیں جس میں کبھی اس امت کا وجود ڈھلا ہوا تھا۔ ہم فقیروں پہ رحم فرما یا اللہ، ہم مال کے فقیر نہیں ہیں یا اللہ، ہم ایمان کے فقیر بن گئے، ہم پیسے کے فقیر نہیں ہیں یا اللہ، ہم ایمان کے فقیر بن گئے۔ اور ہماری ساری نسل میرے مولا ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے، ساری نسل کو موسیقی کا افریت نگلتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی کا افریت انہیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، اللہ ہماری نسل ہمیں واپس کر دے۔ اللہ یہ قدم جو مسجد کو اٹھتے تھے آج وہ غلط راہوں کو اٹھ گئے، جن ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گئے، جو زبانیں تیرا قرآن پڑھتی تھیں وہ زبانیں سارا دن فحش گانوں پہ چل گئیں، گالی